بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، تذکرہ انبیاء میں سے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں گرایا اور کنویں میں گرانے کے بعد اپنے والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ کی کہانی سنائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وقتی طور پر ان کی بات مان لی، لیکن دل تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ناظرین گرامی، تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر مارے پھر رہے تھے۔ ایک شخص اس کنویں تک گیا، اس نے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑی، اس نے ڈول کو اوپر کھینچا۔ جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک نوعمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکارنے لگا، ارے دیکھو تو یہ کوئی جوان لڑکا نکل آیا۔ محترم دوستو، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سوتیلے بھائی یعنی یہودا جو روزانہ کھانا لایا کرتا تھا، اس روز جب کنویں پر آیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہیں دیکھا تو بھائیوں کو بلانے لگا۔ تمام بھائی یوسف کو تلاش کرتے کرتے قافلے والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس یہ جو لڑکا ہے یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہم سے بھاگ آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے اور ہمارے کسی کام کا نہیں، تم چاہو تو اسے خرید سکتے ہو۔ ناظرین محترم، قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے اور ان 10 بھائیوں کے خوف کی وجہ سے وہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ ہم ٹھیک ہے اس کو خرید لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں فروخت کر کے آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے تھے۔ ایک روایت کے مطابق قافلہ روانہ ہونے تک بھائی اس قافلے کے ساتھ رہے، کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا، اسے باندھ کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ یہ پھر بھاگ جائے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یوسف علیہ السلام بھاگ کر والد یعقوب علیہ السلام کے پاس نہ پہنچائے اور ان کا سارا پول کھل نہ جائے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کرنا چاہا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونے، مشک اور وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں فروخت کر دیا گیا۔ محترم دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصری فوج کے سپہ سالار نے خریدا تھا۔ پوتیفار فرعون کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور لوگ اسے عزیز مصر کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ دور حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا تھا۔ حسن و خوبروئی کا کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ ناظرین گرامی، عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوش اپنے گھر لایا اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار و محبت سے رکھو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مصر والوں میں سے جس نے اسے یعنی حضرت یوسف کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ محترم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ سن شباب کو پہنچے اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے متاثر ہوئی اور آپ کے عشق میں فریفتہ ہو گئی۔ قرآن مقدس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازہ بند کر لیے، کہنے لگی آؤ، تو اس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ یعنی تمہارے میاں میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ محترم دوستو، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر مصر ہے اور بار بار اصرار کر رہی ہے، تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی اور ان کی قمیض کا پچھلا دامن زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف زور سے کھینچا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا پچھلا حصہ پھٹ گیا تھا۔
حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آئی اور اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر معصوم بنتے ہوئے شور مچانا شروع کر دیا، اور اسی اثنا میں حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے بولی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ ناظرین محترم، یہ ساری تفصیلات قرآن مقدس کی سورہ یوسف کے اندر مذکور ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عورت نے الزام ان پر لگا دیا ہے تو صورتحال واضح کی اور بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ محترم دوستو، عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے کہ جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی مسلمہ تھی۔ عزیز مصر سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس بات کی بھی گواہی اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں اس طرح ارشاد ہوئی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب اس یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا، یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ محترم دوستو، یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی عام خواتین میں عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لان تان کرنا شروع کر دیا کہ تم عزیز مصر کی بیوی ہو کر اپنے ایک غلام کے ساتھ چکر چلا رہی ہو، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے۔ اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔ ناظرین گرامی، زلیخا جب ان عورتوں کے طنز سے تنگ آئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر بلایا۔ جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری بھی دے دی۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے سے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل تراشنے اور کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ لیا اور بے اختیار بول اٹھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ محترم دوستو، جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف کے جلوہ حسن سے مدہوش ہو گئی ہیں، تب اس نے کہا تھا، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت اور ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ کے بعد وہ عورتیں زلیخا کی ہم نوا ہو کر اس کی تائید اور حمایت کرنے لگی، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہوئی اور اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے، اس کے توڑ کے لیے یوسف کو قید خانے میں ڈالنا بہت ضروری ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زنداں کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل جانے کی دعا قبول فرمائی، اور ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا، تو دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیے۔ محترم دوستو، آپ علیہ السلام قیدیوں کی خبرگیری کرتے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے تھے، چنانچہ بہت جلد حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں میں مقبول ہو گئے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔